बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। बहुत सोच समझ के कह रहा हूं, तौबा तौबा, बेशर्मी की इंतहा है। हम समझ रहे थे मुस्लिम उम्मा एक इत्तेहाद बनाने जा रही है, वो फ़लस्तीनी अवाम का दिफा करेगी, फ़लस्तीनियों की हिफाजत करेगी, बाकायदा तौर पर बैतुल मक़दिस की हिफाजत के लिए एक जान होकर खड़ी होगी। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ जो दिफाई मुआहदा है वो इसी सिलसिले की कड़ी है, क्योंकि कतर के ऊपर जब हमला हो गया तो वह गैरत के तमाम मेयार पूरे हो चुके हैं। और अब यह तमाम काम ऐसा होने जा रहा है कि उम्मा एक ताकत बनकर, जी हाँ, तागूती ताकतों के हवाले के खिलाफ बाकायदा तौर पर खड़ी होगी। और नेतन्याहू को बड़ा जबरदस्ती से तो गेम ही बिल्कुल उल्टी हो गई। 20 रुकात अपनी जगह डोनाल्ड ट्रंप साहब के, और सर उसको नेतन्याहू ही नहीं मान रहा। और सर ये बहुत बड़ा फ्रॉड क्या सर, कंसेंसस के साथ है तमाम चीजें जो मैं आपको बताता हूं, अभी आगे चल के जो चीजें देने लगा हूं मैं आपके सामने। और सर अभी हमास का मानना तो कुछ और, फलस्तीनी अवाम का रिस्पॉन्ड क्या है वो तो मैं आपको बताता हूँ सर। बाकायदा तौर पर सर मैंने कहा मैं उस उम्मा से मुतल्लिक सोच रहा था, इधर तो मामला ही बिल्कुल डिफरेंट हो गया, बिल्कुल मुख्तलिफ है। कहीं जल्दी कर दी शहबाज शरीफ साहब ने दीगर मुस्लिम उम्मा की तरह ट्रंप के 20 नुकात के हवाले से। और 20 नुकात का 20वां टॉप पॉइंट है, मुस्तकबिल में दो रियासती, कोई रियासत उसे तो वो कह रहा नहीं हूं, कोई दो रियासत तस्वुर ही नहीं है फलस्तीन की रियासत। इस में ये होगा जो जेनोसाइडिंग हो रही है ना रूस की तादाद में 40-50 बंदे जो शहीद हो रहे हैं वो रुक जाएंगे सर। नहायत डिफरेंट चीज है जो आपको बताई जा रही है उससे बिल्कुल। हाँ, पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताएगा, दुनिया का मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताएगा। हाँ, हम भी कोशिश करते हैं आपसे बात करें, कुछ चीजें क्लियर बताएं, कुछ क्लियर करके आपके सामने उन चीजों से मुतलिक बताएं जो हाँ दुनिया इस वक्त कह रही है, जो चीज चल रही है पाकिस्तान के इस स्टांस के ऊपर। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट क्या कहते हैं, अपोजिशन जमातें क्या कह रही हैं, वो तमाम चीजें आपके सामने रखना जरूरी, ताकि पता तो चले। कायद-ए-आज़म का फरमान तो अपनी जगह पर, ये नाजायज है, किसी तौर पर भी तस्लीम नहीं करना, वो अपनी जगह पर। मगर यहां मामला बिल्कुल डिफरेंट है सर, बिल्कुल डिफरेंट है। हुआ क्या जी, वो सुने सर। कल की वो पॉइंट्स तो मैंने खैर आपको सारे बता दिए, क्या पॉइंट्स हैं क्या नहीं। अब उसके बाद क्या हुआ, नेतन्याहू साहब आए, उन्होंने कहा गजा में कोई असला नहीं होगा। पहली बात, सर हर मुल्क को हक नहीं है अपने दिफा का। नेतन्याहू फैसला कर रहा है, उन्हें गजा में कोई असला नहीं होगा, सिर्फ ताकत होगी तो इसराइल के पास वो भी फौजी ताकत होगी, वही गजा की सिक्योरिटी देगा। ये नेतन्याहू कह रहा है। उन्होंने कहा सिर्फ सिक्योरिटी देगा तो सिर्फ और सिर्फ गजा की सिक्योरिटी इसराइल देगा, यानी कातलों के पास चलेगी गजा की सिक्योरिटी, और क्या है। और हमने ये मुआहदा तस्लीम कर लिया है, हमने ये मुआहदा तस्लीम कर लिया, उन 20 पॉइंट में ये चीज नहीं है। मगर नेतन्याहू कह रहा है सर, और ये तो है ही, ये दोनों सारा कब सुरा मायदा सर, कब आपके दोस्त हो सकते हैं, ये तो आपस में दोस्त है। अल जजीरा कहता है हमास को अभी तक डील की कॉपी नहीं दी गई। हाँ, अमरीकी मीडिया कह रहा है हमास को डील की कॉपी मिल गई। हमास ने कहा हम जरा पढ़ के जिसको देख के जवाब देते हैं। और ट्रंप कह रहा है हमास नहीं मानता। अब ट्रंप ने क्या कहा है अल जजीरा के मुताबिक, अगर हमास नहीं मानता तो बेबी यानी नेतन्याहू, हम पूरी सपोर्ट तुम्हारे साथ करेंगे, तुम पूरे गजा को तबाह कर दो। और गजा की जमीन पर कब्जे का प्लान जो है वो ठीक, वो प्रॉपर्टी डेवलपर्स वगैरह को जिस तरीके से देना है दे दे। यहाँ पाकिस्तान ने तस्लीम किया, शहबाज शरीफ साहब ने, वहां नरेंद्र मोदी ने तस्लीम किया ना, वी वेलकम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप announcement of a comprehensive plan to end the Gaza conflict. It provides a viable pathway to long-term and sustainable peace. भाई ये तो समझ आ गई, ये तो नेतन्याहू का दोस्त है, ये ऐसे बात कर रहा है। लेकिन security and development for the Palestinian and Israel people, as also for the larger West Asian region, we hope that all concerned will come together behind President Trump's initiative and support this effort to end. सर इतनी धमकियों के साथ क्या होता है, क्या होता है सर। और मजे की बात, हमारे बेशतर सवाए ईरान के, ये खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला है कि मैं रखता हूं कि ये इब्राहिम अकॉर्ड का एक नेक्स्ट है, इब्राहिम अकॉर्ड के जिसमें इसराइल तस्लीम कर रहे हैं, लगता है मुस्तकबिल में ईरान भी इब्राहिम अकॉर्ड को तस्लीम करेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। उसने पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया कि ईरान और पाकिस्तान भी तस्लीम कर लेंगे। यू नो व्हाट आई मीन। ईरान ने अभी तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया है, अभी उसका रिस्पॉन्ड आना है। ये सर मुजवजा मुसवदे पे जो किया है वो तो मैं आपको बताता हूँ। खैर मैं आपको शहबाज शरीफ साहब को बता दिया, उन्होंने आई वेलकम प्रेसिडेंट ट्रंप 20 पॉइंट्स टू इंश्योर एन एंड टू द वॉर इन गजा। आई एम आल्सो कन्विंस्ड दैट
Durable peace between the Palestinian people and Israel would be essential in bringing political stability and economic growth to the region. It is also my firm belief. یہ کہہ رہے تھے. اور سر اب سنیں جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آئی ہے کس کی جی؟ فورن منسٹرز کی. قطر کا فورن منسٹر جس سے کل معافی مانگی نا نیتن یاہو نے, میں اب دوبارہ حملہ نہیں کروں گا. قطر کے جی, جارڈن, یو اے ای, انڈونیشیا, پاکستان, ترکیہ, سعودی عربیہ, ایجپٹ ویلکم یو ایس پریزیڈنٹ سنسیئر ایفرٹ ٹو اینڈ دا وار ان غزہ. ٹو نیشنز کدھر ہیں سر؟ اب سنیں پاکستان نے تو یہ کر لیا سر. میں ذرا باقی تو میں نے آپ کو بتا دیا بغیرتی کی اپنی انتہا کے اوپر ہے. پاکستان کے صافی حضرات اور پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ طلعت صاحب آپ کو پتا بہت داخل ہے, یہ تو پتہ نہیں کیا عمران خان صاحب سے متعلق بات کر رہے تھے. کیا کہتے ہیں طلعت صاحب؟ کہتے ہیں دا پلان نو فلسطینین اسٹیٹ, یہی پلان ہے جو میں نے آپ سے بات کر رہا ہوں. نو فلسطینین اتھارٹی ان غزہ. Hamas goes to dustbin of history after releasing all prisoners. اور جیسے پریزنرز گئے اور سر انہوں نے ایک میزائل مارنا کہ جی حماس نے مار دیا, پھر تمام جب سیکورٹی نہیں ہے تو پھر تو سب فالس فلیگ آپریشن کیا ہوتا سر؟ انڈیا کیا کرتا ہے پاکستان کے ساتھ؟ خود ہی سے ایک حملہ کروا کے اس کو اپنی عوام کے سامنے جسٹیفائی کرتا ہے. حماس ختم, جسٹ سپوز میں کہہ رہا ہوں, اسلحہ سرنڈر, سب کچھ ہو گیا, سیکورٹی ہے اسرائیل کے پاس, ایک میزائل لاگا جائے گا, انہوں نے کہا لو جی یہ تو معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی, پھر تڑ 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 یہ کرنا ہے سر. ہم نے میمنے کو بیڑیے کے سپرد کر دیا ہے سر مسلم امہ نے. مجھے اتنا سا بھی کوئی شک نہیں ہے اس بات میں. گارنٹر کون ہے بھائی اس معاہدے کا؟ امریکہ گارنٹر ہے, نیتن یاہو گارنٹر ہے. گارنٹر کون ہے؟ کوئی بھی نہیں سر. نیتن یاہو نے بتا دیا, میں نے ماننا ہی نہیں ہے. کہتے ہیں دا پلان نو فلسطینین اسٹیٹ, نو فلسطینین اتھارٹی ان غزہ, حماس گو ٹو ڈسٹ بن آف ہسٹری آفٹر ریلیزنگ آل پرزنر, نیتن یاہو بیکمز دا پیس میکر آف کلنگ 64,000 فلسطینینز. وہ پیس میکر بن گئے 64,000 فلسطینیوں کو مارنے کے بعد نیتن یاہو. ٹرمپ رنز غزہ ایز ریئل اسٹیٹ بونانزا فالوئنگ دا لینڈ سوکڈ ان فریش بلڈ. ایسی زمین غزہ کی جس کو تازہ خون کے ساتھ سیراب کیا گیا ہے. یہ چیز ہے جی. حامد میر صاحب نے بھی لکھا, جو کہا نا گولان کی پہاڑیوں پہ قبضہ جسٹیفائی ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے. انہوں نے کہا جو گولان شام کی گولان کی پہاڑی ہے, انہوں نے کہا جو اس سے قبضہ نہ چھڑا سکے وہ کیا پیس ڈیل کرے گا جی. حافظ نعیم الرحمان صاحب کیا کہتے ہیں جماعت اسلامی کے؟ انہوں نے کہا وی کیٹیگوریکلی ریجیکٹ دا پرائم منسٹر اسٹیٹمنٹ, دا یونائٹڈ نیشن چارٹر از کلیئر, ایوری نیشن ہیز دا رائٹ ٹو آرم اسٹرگل اف اٹس لینڈ از آکوپائڈ and no power can forcibly deny the right to praise any so-called peace proposal built upon the bodies of 66,000 martyred Palestinians is to stand with the oppressor without the will and consent of the Pakistani nation. How can any individual dare to speak in the voice of Donald Trump? پاکستانی عوام سے مشورہ بھی نہیں لیا, پوچھا بھی نہیں, کیسے کوئی کر سکتا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے پوائنٹس کو؟ یہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں. وہ سب چھوڑیں, پاکستان کو چھوڑے تھے. سعودی عرب, قطر, بحرین, یو اے ای, انڈونیشیا, انہوں نے کیا کہا ہے؟ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. فلسطینی اتھارٹی نے ابھی تک اسے مسترد نہیں کیا, غالباً کریں گے بھی نہیں. سر ظاہر بات کیسے کریں گے؟ اور میرا خیال ہے وہ جینوسائڈ رکوانے کے لیے نا ایک کمپرومائز کیا گیا, اور کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں سر. اگر یہ ہو گیا تو بڑا ظلم ہے سر, بڑا ظلم ہے. فواد چودھری صاحب کا بھی جملہ کمال تھا. انہوں نے کہا دو ریاستی حل 1967 اور پھر 1988 سے فلسطین کے مسئلے کے ایک حل کے طور پر موجود ہے, لیکن ٹرمپ کا پلان ماضی کے منصوبوں سے مختلف ہے. پاکستان کے حکمران بغیر کسی قومی بحث کے اس منصوبے کا حصہ ہے, لیکن قوم کو تو خیر کوئی عزت اور حیثیت دینے کے علاوہ یہ قائل ہی نہیں ہے. اس سے زیادہ عجیب یہ ہے کہ سعودی عرب کا اس پلان پر رد عمل ابھی تک نہیں آیا. سر وزارت خارجہ, وزیر خارجہ شامل ہے نا اس سگنیٹری کے اندر, تو کیا پھر بھی پاکستان, اگر سعودی عرب نے پلان مسترد کر دیا تو کیا پھر بھی پاکستان ٹرمپ کے پلان کے ساتھ جائے گا؟ بہرحال یہ ایک اہم وقت ہے. دیکھتے ہیں اگر عرب لیگ اور سعودی عرب نے ٹرمپ کا پلان منظور کر لے تو پھر یہ مشرق وسطیٰ کے لیے نئے دور کا آغاز ہوگا. فاطمہ بھٹو ایک اینالسٹ ہیں صحیح معنوں میں, جو مجھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بریڈ نظر آتی ہے اس کے اندر سے ہے. انہوں نے کہا دا امہ از ڈیڈ, مرڈرڈ بائی اٹس لیڈرز.
نے کہا عوام جو ہے نا مسلم مر چکی کہ اس کے لیڈرز نے ان کو مار دیا. نو مسلم ول فارگیو دس ہسٹورک بیٹریل. تاریخی امت نے دھوکہ دیا, کوئی مسلمان انہیں معاف نہیں کرے گا. یو واچڈ اے ہولوکاسٹ اینڈ ڈڈ نتھنگ دین کلیپڈ فار دا کلرز. انہوں نے 65,000 66,000 بندے اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھ کر امت تالیاں بجا رہی ہے کہ ٹرمپ نے کمال کر دیا. مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا بغیر قوم کو اعتماد میں لیے وزیر اعظم کو اختیار کس نے دیا کہ وہ ٹرمپ کے پیس پلان کو خوش آمدید کہیں. پاکستانی عوام کسی ایسے پیس پلان کو نہیں مانے گی جس میں اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو جنگی جرائم پر کلین چٹ دے دی جائے یا جنگی جرائم کی عدالت میں اس کے محاسبے کی بات نہ ہو. نے کہا کیسے کر سکتے ہیں. اور میرے پاس فریش اپڈیٹ ہے کہ جی ابھی تک حماس کا رسپونڈ نہیں آیا. غزہ کے رہائشیوں نے ٹرمپ کے امن منصوبے کو تماشا قرار دیا ہے. لو جی میری سیکورٹی بھی آ جائے. اسرائیل کیا کیا کرے گا, بھول گئے سارے مناظر بچوں کے. میں تو نہیں بھولا سر, میں تو نہیں بھولا. ان کو گھروں سے نکالنا, ایک بیساکھی پہ بندہ جا رہا اس کو راکٹ مارنا, چھوٹی سی بحث پہ برسٹ مار دینا, میں تو نہیں بولا سر. سر چکرا رہا ہے, اتنا بڑا دھوکہ سر, سر چکرا رہا ہے. یہ ہے. اب تھوڑی پاکستان کی بھی خبر لے لی جائے. جسٹس جہانگیری صاحب کا قصہ لیتے تو آج وہ کل کی خبر تھی, اس کی کنٹینیوٹی تھی. جسٹس جہانگیری صاحب کو سپریم کورٹ سے بڑا ریلیف ملا جی. اٹارنی جنرل نے جسٹس ڈوگر آرڈر کی مکمل طور پر حمایت سے انکار کر دیا. یعنی پاکستان کا اٹارنی جنرل نے کہا کہ نہیں, جسٹس ڈوگر نے غلط کہا ہے. 5 جج سپریم کورٹ میں تھے, کمرہ عدالت میں یہ سب کام ہوا جی. اور پھر جی مکمل طور پر پورے پاکستان میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو جسٹس ڈوگر صاحب کو درست کہہ سکتا ہے. جسٹس ڈوگر صاحب خود اپنے آپ کو درست نہیں کہہ رہے کیونکہ انہوں نے یہ آرڈر جو دیا تھا وہ پتہ نہیں کس قانون کی کتاب پڑھ کے دیا تھا. تو بہرحال جسٹس جہانگیری صاحب کو کام سے روکنے کا حکم جو ہے مکمل طور پر کالعدم ہو گیا, درخواست نپٹا دی گئی ہے. یہ بتاتا ہوں. ادھر پاکستان تحریک انصاف نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے خلاف اپنی عوامی اسمبلی میں قرارداد منظور کی ہے جی. پاکستان تحریک انصاف نے بھی کیا, اور شمع جنیجے پر حکومت سے وضاحت طلب کی ہے. سارے پارلیمنٹرین اس وقت پہنچے ہوئے اڈیالہ, جہاں منگل کا دن ہے, عمران خان سے ملاقات کا دن ہے, وہ سارے اپنے ایک اجلاس وہاں بنا رہے ہیں. قومی اسمبلی پی ٹی آئی کے اراکین قومی اسمبلی وہاں پہنچے ہوئے جی. یہ تمام چیزیں. ادھر بڑا زبردست قسم کا نورا کشتی ہوئی ہے جی. آج اپوزیشن نے بڑا احتجاج کیا جی. مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا نا انگلی توڑ دوں گی. میں نے کہا میرا پانی تمہیں کیا, میری نہریں تمہیں کیا. انہوں نے کہا نا بہو ایسے نہیں, ایسے نہیں. نوید قمر صاحب کھڑے ہوئے ہیں, مریم نواز کے بیان پہ افسوس ہوا ہے. ہم حکومت کو کندھا دینے کا تانا برداشت کر رہے ہیں, ایسے حالات رہے تو اپوزیشن بینچز پہ چلے جائیں گے. تو پی ٹی آئی والے نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. تو ایک دم اعظم نذیر تاڑ وزیر قانون کھڑے ہوئے ہیں, کہا اپوزیشن خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے, گھر کے بڑے بیٹھ کر اس کو حل کر لیں گے. بھائی آپ کا ہم بھی یہ بھی تو کہہ رہے ہیں فیملی کوپریٹو ہے. اب تو کوئی زرداری نہیں رہا, اس میں بھی ارائیں آ گئے ہیں. جی ہاں, اب تو یہ ساری فیملی ایک جیسی یہ ہو گیا ہے, برادری ساری ایک چیز ہو گئی ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا میں پیپلز پارٹی کے دوستوں سے معذرت خواہوں کہ اگر ان کی دل آزاری ہوئی ہے. پیپلز پارٹی سے معافی مانگی ہے انہوں نے. بہرحال یہ معافیاں دیکھیں کہاں تک پہنچتی ہیں, کہاں تک نہیں پہنچتی. یہ بھی ایک کہتے ہیں عوام کو کسی اور طرف لگانے والی بات ہے. اصل حقیقت میرے اور آپ کے سامنے ہے. فیڈ بیک سے متعلق دعا کریں, چینل دیکھیں چینل سبسکرائب کر دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.